رات کو جب مجھے یہاں لایا گیا تھا تو میرے خیال میں یہاں کوئی اور نہیں تھا۔ شاید تمہیں ابھی ابھی یہاں پہنچایا گیا ہے۔ نہیں، میں کئی مہینوں سے شاہی مہمان ہوں۔ میری اور آپ کی کوٹھڑی کے درمیان ایک دیوار کا پردہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہ زمین دوز کمرے بہت کشادہ تھے، لیکن بعد میں قیدیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ان کے درمیان دیواریں کھڑی کر کے انہیں دو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کس راستے سے یہاں پہنچے؟ اجنبی نے جواب دیا۔ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ شروع میں یہاں دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ میرا بازو پکڑ لو، گھبراؤ نہیں۔ چند دن کے بعد تمہیں بھی میری طرح تاریکی میں دیکھنے کی عادت ہو جائے گی۔ طاہر نے اجنبی کے ساتھ ایک تنگ محراب سے گزرتے ہوئے کہا۔ یہ راستہ تو بہت کشادہ ہے۔ اجنبی نے جواب دیا۔ نہیں، ابھی تک آپ نے اپنی کوٹھڑی کا جائزہ نہیں لیا۔ یہ دروازہ اسے دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ میری کوٹھڑی بھی اسی طرح کی ہے۔ چند قدم اور چلنے کے بعد اجنبی نے جھک کر زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہ سوراخ میرے کمرے میں جاتا ہے۔ یہاں سے گزرنے کے لیے مشق کی ضرورت ہے۔ تم شاید نہ گزر سکو۔ تم ذرا موٹے ہو، لیکن تم بھی بہت جلد میرے جیسے ہو جاؤ گے۔ جب میں یہاں آیا تھا تو میں بھی کافی موٹا تھا۔ قریباً 1 ماہ کے بعد یہاں کی نمی کی وجہ سے ہلکا ہلکا بخار شروع ہو جاتا ہے اور بھوک مر جاتی ہے۔ یہ راستہ تم نے کیسے دریافت کیا؟ جب میں یہاں لایا گیا تھا تو اس کمرے میں ایک شخص کبھی کبھی دیوار سے ٹکرے مارتا کرتا تھا۔ 2-3 دن میں کوئی توجہ نہیں دے پایا، لیکن ایک دن میں نے اس کے جواب میں دیوار کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا تو تھوڑی دیر کے بعد کسی نے میرے کمرے میں دیوار کے قریب سل اوپر اٹھائی اور سر باہر نکال کر کہا، السلام علیکم۔ میں اس قدر ڈرا کہ اگر باہر نکلنے کا راستہ ہوتا تو میں شاید دریا میں بھی چھلانگ لگانے سے دریغ نہ کرتا۔ وہ بولا، ڈرو نہیں، میں تمہارا پڑوسی ہوں۔ تھوڑی دیر غور سے دیکھنے کے بعد میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ قاضی ابو داؤد تھا، جس نے ایک مقدمے میں سابق وزیر اعظم کی مرضی کے مطابق فیصلہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ راستہ انہوں نے میرے یہاں آنے سے بہت مدت پہلے کھودا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بیکاری سے اکتا کر میں نے اس دیوار کے قریب فرش کی 2 سلیں اکھاڑ ڈالیں اور فرش کی نمی دار مٹی کو ایک ٹوٹے ہوئے برتن کے ٹھیکرے کے ساتھ کھودنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ چند دنوں میں انہوں نے یہ سوراخ نکال لیا تھا، لیکن اس کمرے میں کسی کو نہ پا کر انہیں بہت افسوس ہوا۔ پہلی ملاقات کے بعد ہی مجھے انہوں نے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، لیکن وہ 1.5 ماہ کے بعد چل بسے۔ پہرے دار یہاں صبح و شام صرف 2 بار آتے تھے۔ اس کے بعد سارا دن اور ساری رات ہم ایک دوسرے سے مل سکیں گے۔ صرف جمعہ کے دن وہ صفائی کے لیے آتے ہیں۔ اس دن آپ سوراخ پر یہ سلیں رکھ دیا کریں اور بہتر ہوگا کہ اپنا بچھونا بھی یہیں ڈال دیا کریں۔ قید تو یقیناً میری طرح آپ کو بھی لامتناہی ہوگی۔ مجھے معلوم ہے کہ قید خانے کے اس حصے میں صرف وہی لوگ بھیجے جاتے ہیں جن کا کوئی جرم نہیں ہوتا، لیکن تم تو نوجوان ہو۔ میں حیران ہوں کہ حکومت نے تمہیں اتنی اہمیت کیوں دی ہے۔ میں نے شاید تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ چلو دوسری طرف چلیں، ادھر تاریکی ذرا کم ہے۔ طاہر اجنبی کے ساتھ پھر اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ اجنبی نے کہا، تم کھانا کھا لو۔ طاہر نے جواب دیا، مجھے بھوک نہیں۔ اجنبی نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ یہاں آ کر پہلے دن کوئی قیدی کھانا نہیں کھاتا۔ میں نے بھی 2 دن نہیں کھایا تھا، لیکن آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تم یہاں کیوں کر پہنچے؟ میں تمہارے اور کسی کام نہیں آ سکتا، لیکن اپنی اپنی سرگزشت سنا کر ہم ایک دوسرے کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ مجھے شک پڑتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ضرور ہے۔ یہاں آ کر حافظے پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ میرا نام طاہر بن یوسف ہے۔ طاہر بن یوسف؟ میں نے یہ نام سنا بھی ہے۔ تم فوج میں تھے؟ نہیں۔ تو پھر کس محکمے میں تھے؟ کسی میں نہیں۔ میں بغداد میں ایک بہت بلند مقصد لے کر آیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ کوٹھڑیاں صرف بغداد میں بلند مقاصد لے کر آنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔
خلیفہ اور سلطنت کے عہدیداروں کا عتاب صرف ان لوگوں پر نازل ہوتا ہے جن سے خدا خوش ہو۔ اچھا، اب مجھے شروع سے اپنی سرگزشت سناؤ۔ طاہر نے بغداد میں اپنی آمد اور قاسم کے ساتھ تیغ آزمائی کے واقعات سے اپنی سرگزشت شروع کی۔ اجنبی نے اسے ٹوکتے ہوئے سوال کیا، مجھے یاد آیا تم وہی نوجوان ہو۔ ارے میں نے اس دن دعا مانگی تھی کہ خدا تمہیں نظر بد سے بچائے۔ اچھا آگے سناؤ۔ طاہر نے خوارزم کے سفیر کے ساتھ ملاقات کا ذکر کیا تو وہ چونک اٹھا۔ میری طرف دیکھو، میں ہوں وحید الدین۔ آپ؟ طاہر نے اچانک سوال کیا۔ ہاں، میں وہی بد نصیب ہوں، مجھے یہاں سے رہائی کی امید نہیں، اور آپ کو اپنی معصومیت کا یقین دلا کر میں آپ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ ہم ساتھی ہیں اس لیے آپ کی تسکین کے لیے خدا کو حاضر ناظر جان کر قسم کھاتا ہوں کہ میں نے چنگیز خان کے پاس کوئی ایلچی نہیں بھیجا تھا۔ طاہر نے کہا، مجھے آپ پر یقین ہے، اگر آپ پر وہ کوئی جرم ثابت کر سکتے تو کھلی عدالت میں مقدمہ چلاتے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کب اور کیسے اس قید خانے میں بھیجا گیا۔ آپ پہلے اپنی سرگزشت ختم کریں، پھر میں آپ کو آپ کے تمام سوالات کا جواب دوں گا۔ طاہر نے آخر تک اپنی سرگزشت سنائی۔ وحید الدین کچھ دیر گہری سوچ میں اس کی طرف دیکھتا رہا، بالآخر وہ بولا، اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کی سرگزشت سننے کے بعد میرا یہ شک یقین کی حد تک پہنچ چکا ہے کہ میں محلب بن داؤد کی سازش کا شکار ہوا ہوں۔ یہ شخص بغداد میں چنگیز خان کے سفیر کا ملازم تھا۔ شہزادہ مستنصر کی سفارش پر میں نے اسے اپنے دفتر میں رکھ لیا۔ جہاں تک علم کا تعلق ہے، میں اب بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے وہ بہت ہوشیار ہے۔ شہزادہ مستنصر کی بدولت اس نے خلیفہ تک رسائی حاصل کر لی، اور میں یہ محسوس کرنے لگا کہ میں برائے نام وزیر خارجہ ہوں، ورنہ وہ سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ اگر میرے دن اچھے ہوتے تو میں پہلے ہی مستعفی ہو جاتا، لیکن میرے مقدر میں یہ ذلت تھی۔ میں نے ایک دفعہ اسے مستعفی ہونے کے لیے کہا، لیکن اس نے خلیفہ کے پاس جا کر شکایت کی۔ خلیفہ نے مجھے ڈانٹا۔ اس کے بعد میں نے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں۔ چنگیز خان کے عروج کی داستانیں مشہور ہوئیں تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اس کے ساتھ دوستانہ معاہدہ کر کے خوارزم کے خلاف متحدہ محاذ بنا دیا جائے۔ میں نے اس کی تجویز کی مخالفت کی اور وہ چپ رہا۔ میں نے وزیر اعظم سے کئی بار شکایت کی کہ یہ شخص خطرناک ہے، لیکن اس نے اس بات کی پرواہ نہ کی۔ ایک دن مجھے خلیفہ نے بلا کر یہ حکم دیا کہ میں چنگیز خان کے نام دوستی کا پیغام بھیجوں، لیکن میں نے یہ عذر پیش کیا کہ موجودہ صورتحال میں ہمارے کسی ایلچی کو خوارزم کی حدود عبور کر کے قراقرم پہنچنا ممکن نہیں۔ اگر وہ راستے میں پکڑا گیا تو دربار خلافت کی بدنامی ہوگی۔ خلیفہ نے میرا اعتراض سن کر کوئی زور نہ دیا، لیکن چند دن بعد محلب نے بتایا کہ آج وزیر اعظم نے خلیفہ کو ایک خط پیش کیا ہے جو حکومت خوارزم نے حکومت بغداد کے ایک ایلچی کی تلاشی لینے کے بعد برآمد کر کے بغداد میں اپنے سفیر کو بھیج دیا ہے۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس خط پر میرے دستخط ہیں، اس لیے مجھ سے باز پرس ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ میں روپوش ہو جاؤں، لیکن میں نے اس کا مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، چونکہ میں نے ایسا خط نہیں لکھا اس لیے مجھے باز پرس کا ڈر نہیں۔ میں ابھی خوارزم کے سفیر، وزیر اعظم اور خلیفہ کے سامنے یہ معاملہ صاف کرتا ہوں، لیکن جب میں مکان سے باہر نکلا تو 8-10 سپاہی اور کوتوال دروازے پر کھڑے تھے۔ محلب کے اشارے پر مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ اب مجھے یقین ہے کہ محلب نے میری جعلی دستخطوں سے یہ خط بھجوایا تھا، اور خلیفہ کا میرے بعد اسے وزیر خارجہ کا عہدہ دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب کچھ خلیفہ کے حکم سے ہوا ہے۔ وہ بدنامی کے خوف سے مجھ پر مقدمہ چلانے سے ڈرتے تھے، اور خوارزم کے سفیر کو تسلی دینے کے لیے انہوں نے مجھے یہاں بھیج کر مشہور کر دیا ہوگا کہ مجرم کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ تو آپ کے خیال میں وزیر اعظم اس سازش میں شریک نہ تھا؟ نہیں۔ اگر وہ اس سازش میں شریک ہوتا تو میرے ساتھ محلب کو بھی یہاں ہونا چاہیے تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میری گرفتاری کا علم بھی اس کو نہیں۔
ورنہ وہ میرے خلاف کھلی عدالت میں مقدمہ چلاتا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ پرلے درجے کا جی حضوری ہے، لیکن اسے تاتاریوں سے نفرت ہے اور وہ خوارزم کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے کا حامی تھا۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری صرف اپنے نالائق بیٹے سے محبت ہے، طاہر نے کہا۔ لیکن خلیفہ نے چنگیز خان کو پیغام بھیجنے کے لیے آپ کا نام استعمال کیوں کیا؟ وہ آسانی سے آپ کو نکال کر مہلب یا کسی اور آدمی کو اعلی کار بنا سکتا تھا۔ یہ اس لیے کہ ایلچی کے پکڑے جانے کی صورت میں کسی ایسے شخص پر حرف آئے جس کی خدمات کے خلیفہ آئندہ ضرورت مند نہیں۔ میرے متعلق خلیفہ کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ میں ایسے معاملے میں رازداری سے کام نہیں لوں گا۔ علاؤالدین محمد خوارزم شاہ نے پہلی شکست کے بعد شمال مغرب کا رخ کیا اور سیہون کے کنارے پڑاؤ ڈال دیا اور جنوب کے شہروں سے افواج کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ ہوکند کی فتح کے بعد چنگیز خان نے دریائے سیہون کے ساتھ ساتھ شمال مغرب کا رخ کرنے کے بجائے اپنی افواج کا بڑا حصہ جنوب کی طرف منتقل کر دیا اور اس محاذ سے خوارزم شاہ کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے دو بیٹوں کو شمال میں اترار کی طرف روانہ کر دیا۔ خوارزم شاہ اپنے خیال کے مطابق چنگیز خان کے بیٹوں کو دریائے سیہون کے کنارے ایک فیصلہ کن شکست دینے کے لیے زبردست تیاریاں کر رہا تھا، لیکن اچانک اسے یہ خبر ملی کہ چنگیز خان کی فوج جنوب مشرق سے دریائے جیہون کے کنارے کے ساتھ ساتھ سمرقند اور بخارا کا رخ کر رہی ہے۔ محمد شاہ کو ایک طرف اپنی سلطنت کے دو مضبوط ترین قلعوں کے چھن جانے کا خدشہ پیدا ہوا اور دوسری طرف یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر تاتاری ان دو شہروں پر قابض ہو گئے تو وہ دریائے جیہون کے کنارے جھیل آرال تک اس کے باقی تمام مورچوں پر آسانی سے قابض ہو جائیں گے اور جنوب میں اس کی رسد و کمک کے تمام راستے کٹ جائیں گے۔ محمد شاہ نے اس موقع پر بھی اپنے فوجی سالاروں کا مشورہ قبول نہ کیا اور کسی ایک میدان میں اپنی قوت کے ساتھ تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنی فوج کا بیشتر حصہ مختلف شہروں کی طرف حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ 40,000 سپاہیوں کو دریائے سیہون کے کنارے کے شہروں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر اس نے بخارا کا رخ کیا اور 30,000 سپاہیوں کو وہاں متعین کر کے باقی فوج کے ساتھ سمرقند جا پہنچا۔ اس دوران شمال میں چنگیز خان کا ایک بیٹا دریائے سیہون عبور کر کے اترار پر حملہ کر چکا تھا۔ شہر کا گورنر آخری دم تک لڑتا رہا اور جب تاتاری قلعے کے دروازے توڑ کر اس کی بچی کچی فوج تحقیق کر چکے تھے تو بھی وہ تنہا ایک برج پر چڑھ کر تیر برسا رہا تھا۔ تیر ختم ہو گئے تو وہ اینٹیں برساتا رہا۔ اسے زندہ گرفتار کر کے چنگیز خان کے پاس بھیج دیا گیا۔ چنگیز خان نے اس کے کانوں اور آنکھوں میں پگھلی ہوئی چاندی ڈلوا کر ہلاک کر ڈالا۔ چنگیز خان کے دوسرے بیٹے نے تاشقند پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد تاتاری افواج نے مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر دریائے سیہون کے کنارے اور کئی چھوٹے چھوٹے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز خان اپنے بیٹے تولائی کے ہمراہ راستے کی بستیوں اور شہروں کو خون اور آگ کا پیغام سناتا ہوا بخارا کی طرف بڑھا۔ خوارزم شاہ کو سمرقند میں اس کی پیش قدمی کی اطلاع ملی۔ فوج کے سالاروں کی اس مرتبہ بھی یہی آراء تھی کہ چنگیز خان کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے، لیکن خوارزم شاہ نے بخارا کی فصیل کو ناقابل تسخیر سمجھ کر اس مرتبہ بھی ان کی رائے ٹھکرا دی اور شہر کی حفاظت کے لیے مزید سپاہی بھیج دیے اور جنوب کے شہروں کی افواج کو سمرقند بھیجنے کا حکم دے دیا۔ خوارزم شاہ کو یہ توقع تھی کہ بخارا کی تسخیر میں تاتاریوں کو کئی مہینے لگ جائیں گے اور اس دوران وہ سلطنت میں اپنی افواج کا بکھرا ہوا شہرازہ منظم کر سکے گا۔ چنگیز خان نے چند دن کے محاصرے کے بعد محسوس کیا کہ شہر کو فتح کرنا آسان نہیں۔ گزشتہ فتوحات میں وہ اسلحہ سازی کے بہت سے ماہرین کو گرفتار کر چکا تھا اور ان میں سے بعض اس کی ملازمت اختیار کر چکے تھے۔ ایک شخص کے مشورے پر چنگیز خان نے فوج کو شہر پر آگ لگانے والے تیر پھینکنے کا حکم دیا۔ آتشی تیروں سے شہر کے ایک محلے میں آگ لگ گئی اور اس سے تمام آبادی میں سراسیمگی پھیل گئی۔
ترک افواج نے مجبور ہو کر شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا، لیکن انہیں شکست ہوئی اور تاتاریوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر تہہ تہہ کر ڈالا۔ فوج کی مدد سے محروم ہو جانے کے بعد اکابرین شہر نے چنگیز خان کے پاس صلح کے لیے ایک وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ شہر کی ایک ہر دل عزیز شخصیت امام زادہ رکن الدین اس فیصلے کے حق میں نہ تھا۔ اس نے معززین شہر کے سامنے پرجوش تقریر کرتے ہوئے کہا، ہم کم از کم 6 ماہ تک شہر کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ موجودہ حالات میں سمرقند کی افواج یہاں پہنچ جائیں گی۔ اس وقت چنگیز خان شہر کے دروازے کھلوانے کے لیے ہماری ہر شرط منظور کر لے گا، لیکن تاتاریوں کے متعلق یہ سمجھنا کہ وہ کسی معاہدے کے پابند رہ سکتے ہیں خود فریبی ہے۔ جب تاتاریوں کی افواج شہر میں داخل ہوں گی تو وہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گی جو انہوں نے اترار اور تاشقند والوں کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن امام زادہ رکن الدین کی آواز صدال صحرا ثابت ہوئی۔ اکابرین شہر کے وفد نے چنگیز خان سے ملاقات کے بعد اہل شہر کو یہ خوشخبری سنائی کہ تمہاری جانیں، تمہاری جائیدادیں اور تمہاری عزت محفوظ ہے۔ شہر کا نیا حاکم بھی مسلمان ہوگا۔ شہر کے دروازے کھل گئے۔ رکن الدین نے درست کہا تھا۔ اہل بخارا وحشت اور بربریت کا طوفان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ درسگاہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا تھا تاتاریوں کے گھوڑوں کے لیے استبل کا کام دے رہی تھیں۔ چنگیز خان بخارا کی عظیم الشان مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ یہ تمہارے بادشاہ کا گھر ہے؟ اس نے ایک شخص سے سوال کیا۔ نہیں، یہ خدا کا گھر ہے۔ چنگیز خان مسجد کے اندر داخل ہوا۔ اس نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری افواج تھکی ہوئی ہیں، انہیں خوراک اور آرام کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے اپنے اپنے گھروں کے دروازے کھول دو اور اس قسم کی کشادہ عمارتیں میرے گھوڑوں کے لیے خالی کر دو اور ان کے لیے چارہ مہیا کرو۔ یاد رکھو، تم خدا کے قہر سے ڈرتے ہو اور میں تمہارے لیے خدا کا قہر بن کر آیا ہوں۔ چنگیز خان نے ایک مترجم کو بلایا اور اپنا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہا اور مسجد سے باہر نکل آیا۔ یہ تمہید تھی۔ اس کے بعد اہل بخارا نے جو کچھ دیکھا وہ ان کی توقع سے کہیں زیادہ تھا۔ رات کے وقت مردوں کو اپنے گھروں میں گھسنے کی اجازت نہ تھی اور وہ گلیوں، چوراہوں اور سڑکوں پر کھڑے اپنے مکانوں کے اندر تاتاریوں کے وحشیانہ کہکے اور عورتوں کی جگردوز چیخیں سن رہے تھے۔ اگر کسی کی غیرت جوش مارتی اور وہ اپنے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا تو تاتاری پہرے داروں کی تلواریں اسے خون میں نہلا دیتیں۔ امراء کے محلات پر تاتاریوں کا پہرا اس سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ انہیں طرح طرح کی جسمانی اذیتیں دینے کے بعد ان کے خفیہ خزانوں کا پتہ لگایا جاتا، اور جب وہ ایک خزانے کا پتہ دیتے انہیں یہ کہا جاتا کہ تم نے اور بھی بہت کچھ چھپا رکھا ہے۔ وہ سب کچھ دے بیٹھتے، لیکن تاتاری مرتے دم تک ان کا پیچھا نہ چھوڑتے۔ بخارا کے باشندوں کے ہاتھ میں بیلچے دے کر امراء کے مکانات کی بنیادیں کھدوائی گئیں، اور جب تاتاریوں کو یقین ہو گیا کہ اب بخارا میں کوئی کارآمد چیز باقی نہیں رہی تو شہر کے تمام باشندوں کو ہانک کر ایک کھلے میدان میں لے آئے۔ اب کسی کو غلط فہمی نہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہر طرف عورتوں اور بچوں کی جگردوز چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ مردوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ چیختی چلاتی عورتیں زبردستی کھینچ کھینچ کر مردوں سے علیحدہ کی گئیں۔ بے کس نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ان کی آزادی چھن چکی تھی اور شہر میں ان کے مکانات میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، اور اب ان کی عورتیں بھی ان سے چھینی جا رہی تھیں۔ وہ پردہ نشین عورتیں جنہیں آج تک چشم فلک نے بھی نہیں دیکھا تھا، تاتاری ان کے بچوں اور ان کے شوہروں کے سامنے ان کی عصمت دری کر رہے تھے۔ مردوں کے سامنے تاتاری سواروں کے نیزوں کی دیوار کھڑی تھی اور ان کے ہتھیار چھینے جا چکے تھے۔ امام زادہ رکن الدین چلایا، بزدلو، کیا دیکھتے ہو؟ چاروں طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں اور اہل بخارا تاتاریوں پر ٹوٹ پڑے۔ خالی ہاتھوں سے تلواروں کا مقابلہ شروع ہوا، لیکن چند لمحات میں کئی آدمی تاتاریوں سے گتھم گتھا ہو کر ان کے نیزے، تلواریں اور خنجر چھین چکے تھے۔ عورتوں کی عصمت دری کرنے والوں میں سے
اکثر کو تلوار سنبھالنے اور گھوڑوں پر سوار ہونے کا موقع نہ ملا، لیکن تاتاریوں کی بیشتر فوج گھوڑوں پر چوکس تھی۔ انہوں نے چند حملوں میں لاشوں کے انبار لگا دیے، تاہم 2000 تاتاری مارے گئے۔ تاتاریوں نے غضبناک ہو کر چند گھنٹوں میں قتل عام کے بعد میدان صاف کر دیا۔ صرف چند عورتیں بچیں، ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ منسلک کیا گیا اور تاتاریوں نے سمرقند کی طرف کوچ کر لیا۔ گھوڑوں کے ساتھ بندی عورتیں زیادہ دور تک ان کی تیز رفتاری کا ساتھ نہ دے سکیں۔ جب قیدی عورتیں دم توڑ چکی تھیں، تاتاری سوار خنجر کے ساتھ ان کی رسیاں کاٹ دیتے تھے۔ چنگیز خان کو بخارا کی فتح کی خوشی سے زیادہ اپنے 2000 آدمیوں کی موت کا افسوس تھا۔ سمرقند دفاعی انتظامات کے لحاظ سے خوارزم شاہ کا مضبوط ترین شہر تھا۔ شہر کی حفاظت کے لیے 1,10,000 سپاہی موجود تھے، لیکن بخارا کی فتح کی غیر متوقع خبر سے سلطان کی رہی صحیح خود اعتمادی رہی اور وہ چند سرداروں کو شہر کی قیادت سونپ کر بلخ کی طرف نکل گیا۔ فوج کو جن 2 بڑی شخصیتوں سے صحیح رہنمائی کی توقع تھی وہ سمرقند میں موجود ہی نہ تھیں۔ سلطان کا نوجوان بیٹا، جسے شیر خوارزم کہا جاتا تھا، سلطنت کے شمال مغربی علاقوں میں افواج تیار کر رہا تھا۔ اس نے ایلچی بھیج کر اپنے ضدی باپ سے سمرقند آنے کی اجازت مانگی، لیکن سلطان کی طرف سے اسے یہ جواب ملا، تم مجھ سے زیادہ تجربہ کار نہیں ہو، جب ضرورت ہوگی تمہیں بلا لیا جائے گا۔ دوسرا تیمور ملک تھا، جس نے فوکن کے مارکوں میں سارے ترکستان کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اس کے متعلق سمرقند کے ہر بچے اور بوڑھے کی رائے یہ تھی کہ وہ 1,10,000 سپاہیوں کے ساتھ تاتاریوں کو میدان میں شکست دے سکتا ہے، لیکن سلطان نے سمرقند پہنچتے ہی اسے بلخ کے آس پاس جنگجو قبائل کو منظم کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ جب خوارزم شاہ بھی سمرقند سے نکل گیا تو تمام لشکر میں مایوسی پھیل گئی۔ اتابک ملک اور سردار ذاتی رکاوٹوں کے باعث پہلے ہی مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کوئی بااثر شخصیت سر پر نہ ہونے کی وجہ سے یہ اختلاف اور زیادہ بڑھ گیا۔ محاصرے کے دوران چنگیز خان کے بیٹے، جو دریائے سیہون کے کنارے بہت سے شہر فتح کر چکے تھے، قیدیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ اپنے باپ سے آ ملے۔ سمرقند کی فصیل بہت مضبوط تھی۔ 12 آہنی دروازے، جن کی حفاظت کے لیے برجوں پر تیر اندازوں کا پہرا تھا، ناقابل تسخیر تھے۔ چنگیز خان نے قیدیوں کو فصیل کے ارد گرد مورچے کھودنے کے کام پر لگا دیا اور طویل محاصرے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ شہر کی محافظ فوج کو یہ احساس ہونے لگا کہ 1-2 ماہ تک تاتاری آس پاس کے علاقے میں اس قدر مضبوطی سے پاؤں جما لیں گے کہ باہر سے کوئی کمک اہل شہر کی مدد کے لیے بھیجی بھی گئی تو اس کے لیے شہر تک پہنچنا ناممکن ہوگا۔ مورچے تعمیر کرنے کے لیے تاتاری آس پاس کی بستیوں سے قیدیوں کی نئی ٹولیاں لا رہے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر فوج کے سرداروں نے شہر سے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ترک نہایت بہادری سے لڑے، لیکن اس وقت جب کہ تاتاریوں کے پاؤں اکھڑ رہے تھے، چند سردار جنہوں نے پہلے ہی چنگیز خان کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی، 30,000 فوج کے ساتھ اس سے جا ملے۔ فتح کے بعد چنگیز خان نے پہلے دن ان کی آؤ بھگت کی، انہیں پہننے کے لیے تاتاری سپاہیوں کا لباس دیا، لیکن شہر میں قتل عام سے فارغ ہو کر ان 30,000 غداروں کو ان کے سرداروں سمیت رات کے وقت نیند کی حالت میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چنگیز خان دشمن کے غداروں سے کام لینے کا قائل تھا، لیکن انہیں زندہ رکھنے کا قائل نہ تھا۔ سمرقند کی فتح کے بعد چنگیز خان نے اپنے بہترین سواروں کو خوارزم شاہ کے تعاقب میں بھیج دیا۔ چنگیز خان کا خیال تھا کہ اگر خوارزم شاہ کو مہلت ملی تو وہ چند دنوں میں ایک اور لشکر لے کر آ جائے گا، اس لیے اس نے تعاقب کرنے والی افواج کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ہر قیمت پر خوارزم شاہ کا سراغ لگائیں اور جس شہر میں وہ موجود ہو اس کا محاصرہ کر لیں، باقی شہروں اور بستیوں سے کترا کر گزرتے جائیں۔ خوارزم شاہ کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ تاتاری اب اس کی سلطنت کے شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے اسے پکڑنا چاہتے ہیں۔
خوارزم شاہ مختلف شہروں سے گزرتا ہوا نیشا پور جا پہنچا۔ تاتاری راستے کے شہروں کو چھوڑتے ہوئے وہاں تک جا پہنچے تو خوارزم شاہ نے ہمدان کا رخ کیا، لیکن تاتاری سائے کی طرح اس کے پیچھے تھے۔ ایک مقام پر انہوں نے اسے آ لیا اور خوارزم شاہ کے ساتھیوں میں سے چند ساتھیوں کے سوا باقی تمام تہتیک کر دیے گئے۔ خوارزم شاہ خود تیروں سے زخمی ہو کر بھاگا۔ اب دنیا میں اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنی جان بچانا تھا۔ اس کے ساتھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ اس نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر بیرہ خضر کے کنارے ڈیرا ڈال دیا اور تمام قبائل کے سرداروں کی طرف ہرکارے دوڑا دیے، لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہ پہنچا۔ خوارزم شاہ کو اب دنیا میں کسی پر اعتماد نہ تھا۔ تاتاریوں کی طرح اسے اپنے سپاہیوں سے بھی ہر وقت اپنی جان کا خطرہ رہتا تھا۔ وہ اپنے لیے کئی خیمے نصب کرواتا، لیکن ایک دو غلاموں کے سوا کسی کو یہ خبر نہ ہوتی کہ وہ آج رات کہاں سویا ہے۔ ایک رات وہ اپنے کشادہ خیمے سے نکل کر ایک چھوٹے سے خیمے میں جا کر سو گیا۔ صبح کے وقت دوسرا خیمہ تیروں سے چھلنی تھا۔ ایک شام وہ سمندر کے کنارے کھڑا تھا کہ اسے فاصلے پر گرد اڑاتی ہوئی کوئی فوج دکھائی دی۔ اسے شک گزرا کہ تاتاری آ رہے ہیں، لیکن ایک سپاہی نے آ کر خبر دی کہ یہ مسلمانوں کی فوج ہے۔ لشکر قریب آ کر رک گیا۔ وہ صرف 5000 سپاہی تھے۔ خوارزم شاہ کو مایوسی ہوئی۔ ایک سوار آگے بڑھا اور خوارزم شاہ کو دور سے پہچان کر گھوڑا بھگاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ یہ جلال الدین تھا۔ ایک لمحے کے لیے باپ اور بیٹا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ خوارزم شاہ نے کہا، جلال، گھوڑے سے اترو گے نہیں؟ نہیں، مجھے بہت دور جانا ہے۔ میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو تم میری مدد کے لیے نہیں آئے؟ اس ویران جگہ پر آپ کو کیا خطرہ ہے؟ میں موت کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ موت سے بھاگنے والوں کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ خوارزم شاہ نے آگے بڑھ کر جلال الدین کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ زمین میرے لیے تنگ ہو چکی ہے، تم میرا آخری سہارا ہو۔ چلو میں تمہیں اپنا خیمہ دکھاتا ہوں، وہ تیروں سے پٹا پڑا ہے۔ آج ساری دنیا میری دشمن ہے، کیا میرا بیٹا بھی میرا ساتھ نہیں دے گا؟ جلال الدین نے جواب دیا، کاش آپ نے دنیا کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہوتی۔ آپ کی وجہ سے ملک کو ایک وحشی اور حقیر دشمن کی غلامی نصیب ہوئی۔ آپ نے صرف اپنی جان کے خوف سے سارا ملک بھیڑیوں کے سپرد کر دیا۔ قوم آپ کی غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ مسلمان آپ کی وجہ سے تاتاریوں کے ہاتھوں اپنی بہو بیٹیوں کی بے حرمتی دیکھ رہے ہیں۔ آپ آج انہیں یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ وہ آ کر آپ کے خیمے پر پہرا دیں، لیکن کس منہ سے؟ جلال میں تمہارا باپ ہوں۔ کاش میں آپ کے گھر پیدا ہونے کے بجائے ایک غریب لیکن بہادر آدمی کے گھر پیدا ہوتا۔ جلال، میرا دل نہ دکھاؤ۔ کاش آپ کے پہلو میں دل ہوتا، لیکن قدرت نے وہاں گوشت کا ایک بے جان لوتھڑا رکھ دیا ہے۔ آخر ان باتوں سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ آپ کے ساتھ میری آخری ملاقات ہے اور میں آپ کے پاس یہ درخواست لے کر آیا ہوں کہ خزانہ میرے حوالے کر دیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ بخارا اور سمرقند کے خزانوں کی طرح وہ بھی تاتاریوں کے قبضے میں نہ آ جائے۔ مجھے تازہ افواج تیار کرنے کے لیے ایک ایک کوڑی کی ضرورت ہے۔ تو تمہارا خیال ہے کہ تم تاتاریوں کے ساتھ لڑ سکتے ہو؟ میرا شروع سے ہی یہ خیال تھا، لیکن آپ نے میرا راستہ روکے رکھا۔ جلال، تاتاریوں کے ساتھ لڑنے کا خیال ایک جنون ہے، اور میں اس مصیبت میں اپنی رہی سہی پوچھے نہیں ہونا چاہتا۔ خدا کے لیے میرا ساتھ دو۔ مجھے اپنی جان سے زیادہ تمہاری جان عزیز ہے۔ اس آسمان کے نیچے ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم باقی زندگی آرام سے گزار سکتے ہیں۔ ہم مصر چلے جائیں گے، اندلس چلے جائیں گے۔ میں بزدلوں کی زندگی بسر کرنے والوں کا ساتھ دینے کے بجائے بہادروں کی موت مرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ وہ قوم جو آپ کے تخت و تاج کے لیے خون بہاتی رہی، آج اسے میرے خون اور پسینے کی ضرورت ہے۔ میں اسے پیٹھ نہیں دکھا سکتا۔ ایسے موقعوں پر ایک سپاہی فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر میدان میں کودنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ فتح اور شکست خدا کے ہاتھ میں ہے،
لیکن جیتے جی شکست کا اعتراف ایک مسلمان کے شایان شان نہیں۔